پیش خدمت ہے A Very Old Man with Enormous Wing کا اردو ترجمہ۔ اسے تحریر کیا ہے گیبریل گارشیا مارکیز نے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جناب عطا صدیقی صاحب نے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ترجمے کی جانب۔ لگاتار بارشوں کے تیسرے دن وہ اتنے بہت سے کیکڑے ٹھکانے لگا چکے تھے کہ پلایو کو اپنا پانی بھرا صحن پار کر کے اس سب کو سمندر میں پھینکنے کے لیے جانا پڑا۔ بات یہ تھی کہ نومولود بچے کو تیز بخار تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا سبب ان کیکڑوں کی بساند ہے۔ منگل کے دن سے سارا عالم اداس تھا۔ کیا سمندر اور کیا آسمان، سب ایک جیسے گدلے گدلے دکھائی دے رہے تھے، اور ساحل کی وہ ریت جو مارچ کی راتوں میں مثل افشاں کے جھلملایا کرتی تھی، اس وقت کیچڑ اور سڑے بسے گھونگوں کی گاد بن چکی تھی۔ عین دوپہر میں بھی روشنی اتنی کم تھی کہ پلایو جب کیکڑے پھینک کر گھر واپس آ رہا تھا تو اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آخر وہ کیا شے ہے جو صحن کے پچھواڑے رینگ رہی ہے اور کرراہ رہی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ایک بڈھا ہے، اسے اس کے بہت ہی قریب جانا پڑا۔ ایک پیر فرتوت جو منہ کے بل کیچڑ میں پڑا ہے اور سر توڑ کوشش کے باوجود اپنے بڑے بڑے پروں کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا۔ اس کابوس سے دہشت زدہ ہو کر پلایو اپنی بیوی ایلیسینڈا کو بلانے لپکا، جو کہ بیمار بچے کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی، اور اس کو لے کر ذہن کے پچھواڑے تک آیا۔ دونوں زمین پر پڑے ہوئے اس جسم کو گمسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ وہ چندیاں بٹورنے والوں کا سا لباس پہنے تھا۔ اس کی سپاٹ چندیا پر چند گنے چنے بال رہ گئے تھے اور منہ میں دانت بھی اکا دکا تھے، اور اس کی تربتر سگڑ داداؤں والی افسوسناک حالت نے اس کی رہی سہی شان کو، جو اس میں کبھی رہی ہوگی، خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے میلے ادھنچے بڑے بڑے عقاب جیسے پنکھ ہمیشہ کے لیے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ دونوں اس کو اتنی دیر تک اور اتنے غور سے دیکھا کیے کہ پلایو اور ایلیسینڈا کی حیرانی دھیرے دھیرے جاتی رہی، اور ہوتے ہوتے وہ ان کو مانوس سا لگنے لگا۔ تب انہوں نے اس سے بات کرنے کی ہمت کی، جس کا جواب اس نے ملاحو کی سی بھاری آواز میں کسی انجانی زبان میں دیا۔ یوں انہوں نے پروں والی دقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دانست میں بڑی دانش مندی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ طوفان کے مارے کسی شکستہ فرنگی جہاز کا آخری بچ جانے والا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے پڑوس کی اس عورت کو بلا لیا جو زندگی اور موت کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، تاکہ وہ اس کا معائنہ کر لے۔ ان کے غلط اندازے کو جھٹلانے کے لیے اس عورت کا اس کو بس ایک نظر دیکھنا کافی تھا۔ یہ تو فرشتہ ہے، اس نے ان کو بتایا۔ وہ بچے کے لیے آ رہا ہوگا، پر بیچارہ اتنا بوڑھا ہے کہ بارش نے راستے ہی میں ڈھیر کر دیا۔ اگلے دن سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک جیتا جاگتا فرشتہ پلایو کے گھر میں بند ہے۔ پڑوس کی سیانی عورت کی رائے کے برخلاف، جس کا کہنا تھا کہ آج کل کے فرشتے دراصل ایک آسمانی سازش کے بعد بچ جانے والے بھگوڑے ہیں، ان کا دل نہ مانا کہ وہ ڈنڈے مار مار کر اس کی جان نکال دیں۔ اپنا بیلف والا ڈنڈا اٹھائے پلایو ساری سپہر باورچی خانے میں بیٹھا اس کی نگرانی کرتا رہا، اور رات کو سونے سے قبل اس نے اسے کیچڑ میں سے گھسیٹا اور لے جا کر جالی دار ڈربے میں مرغیوں کے ساتھ بند کر دیا۔ آدھی رات گئے، جس وقت بارش تھمی تو پلایو اور ایلیسینڈا ابھی کیکڑے ہی مار رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بخار نہیں تھا اور وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ تب ان کی دریا دلی نے جوش مارا اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ فرشتے کو تازہ پانی اور 3 دن کی رسد دے کر ایک تختے پر سوار کرا کے سمندر میں تن بتقدیر چھوڑ آئیں گے۔
مگر جب وہ منہ اندھیرے صحن میں گئے تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ دڑبے کے سامنے جمع ہے، فرشتے کے ساتھ دل لگی میں لگا ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی جالی میں سے کھانے کی چیزیں ذرا سے بھی ادب و احترام کے بغیر اس کی طرف اس طرح پھینک رہے تھے جیسے وہ کوئی علوی وجود نہ ہو بلکہ سرکس کا کوئی جانور ہو۔ اس عجیب و غریب خبر سے گھبرا کر پادری گونزاگا کوئی 7 بجے سے پہلے آ گئے۔ اس وقت تک صبح والوں سے ذرا کم شریر تماشبین آ چکے تھے اور قیدی کے مستقبل کے بارے میں جو منہ میں آ رہا تھا رائے زنی کر رہے تھے۔ ان میں سے سب سے بھولے کا خیال تھا کہ اس کو ساری دنیا کا میئر نامزد کر دیا جائے۔ ذرا زیادہ عقل کے بوڑھوں نے محسوس کیا کہ اس کو 5 ستاری جنرل ہونا چاہیے کہ ساری جنگیں فتح کر لے۔ چند خیال پرستوں نے آس لگائی کہ اس سے نسل کشی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ روئے زمین پر پردار سیانوں کی ایک ایسی نسل پیدا کر دے جو پوری کائنات کا چارج سنبھال سکے۔ لیکن پادری گونزاگا پادری بننے سے پہلے ایک تنو مند لکڑہارے رہ چکے تھے۔ جالی کے پاس کھڑے کھڑے انہوں نے جھٹ پٹ علم دینیات کے تمام سوالات و جوابات کو دماغ میں تازہ کیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دروازہ کھولیں تاکہ وہ قریب سے اس دکھیا آدمی کو دیکھیں جو حیران پریشان مرغیوں کے درمیان خود ایک بڑی سی خستہ حال مرغی لگ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں پھلوں کے چھلکوں اور بچے کچے ناشتے کی چیزوں کے درمیان جو صبح کو آنے والے پھینک گئے تھے پڑا اپنے پھیلے ہوئے پروں کو دھوپ میں سکھا رہا تھا۔ جس وقت پادری گونزاگا نے ڈربے میں داخل ہو کر لاطینی زبان میں صبح بخیر کہا تو اس نے دنیا کی گستاخیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اپنی عمر رسیدہ نظریں اٹھائیں اور اپنی بولی میں کچھ منمنایا۔ جب پادری گونزاگا نے دیکھا کہ نہ تو وہ خدا کی زبان جانتا ہے اور نہ اس کے خادموں کے استقبال کے آداب سے واقف ہے تو ان کو پہلی بار اس پر جالیہ ہونے کا شبہ ہوا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ بہت قریب سے دیکھنے پر وہ بالکل آدمیوں جیسا ہے۔ اس کے پاس سے کھلے میں رہنے والوں کی سی ناقابل برداشت بو آ رہی تھی۔ اس کے پروں میں جوئیں بجک رہی تھیں اور زمینی ہواؤں نے اس کے اصل پروں کا برا حشر کر دیا تھا، اور اس میں کوئی بات بھی تو ایسی نہیں تھی جو فرشتوں کے قابل فخر و وقار کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ پھر وہ دڑبے سے باہر آئے اور ایک مختصر خطبے کے ذریعے متجسس نفوس کو تباہ بننے کے خطرات سے خبردار کیا۔ انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ شیطان کی ایک بری عادت کرتبوں کا استعمال کرنا بھی ہے تاکہ غافلوں کو دھوکہ دے سکے۔ انہوں نے دلیل پیش کی کہ اگر ہوائی جہاز اور عقاب میں فرق کرنے کے لیے پنکھ لازمی عنصر نہیں تو فرشتوں کی پہچان کے لیے تو ان کی اہمیت اور بھی کم ہوگی۔ پھر بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اس قف کو عریضہ روانہ کریں گے تاکہ وہ اپنے اس قف اعظم کو اس بابت لکھیں تاکہ وہ پاپائے روم کو لکھیں اور یوں اعلیٰ ترین عدالت سے قول فیصل حاصل ہو جائے گا۔ ان کی دانش مندی چکنے گھڑوں پر ضائع گئی۔ اسیر فرشتے کی خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر صحن میں بازار کی سی چہل پہل ہو گئی اور سنگین بردار سپاہی بلوانے پڑے تاکہ اس مجمع کو منتشر کریں جو کہ مکان کو تلپٹ کیے دے رہا تھا۔ ایلیسیندا کو، جس کی کمر اتنا سارا بازاری گند جھاڑتے جھاڑتے دوہری ہو چکی تھی، یہ سوجھ گئی کہ صحن میں کٹہرا لگا دے اور فرشتے کو دیکھنے کے لیے ہر ایک سے 5 سینٹ وصول کر لے۔ مشتاقان دید دور دور سے آنے لگے۔ ایک گشتی کارنیوال نے پھیرا لگایا۔ اس میں ایک اڑان بھرنے والے نٹ مجمع کے سروں پر بار بار پھڑپڑاتا مگر کسی نے اسے گھاس نہ ڈالی کیونکہ اس کے پر فرشتوں کی مانند نہیں تھے بلکہ چمگادڑوں جیسے تھے۔ زمانے بھر کے بدنصیب ترین معذور لوگ تندرستی کی آس میں آنے لگے۔ ایک دکھیاری جو بچپن سے دل کی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی اور گنتے گنتے جس کی گنتی ہی ختم ہو گئی تھی، ایک پرتگالی مرد جو اس لیے سو نہیں سکتا تھا کہ ستاروں کا شور اس کو تنگ کرتا تھا، ایک نیند میں چلنے والا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے دن میں کیے ہوئے کام بگاڑا کرتا تھا،
اور دوسرے بہت سارے جن کے امراض ان سے ذرا کم تشویشناک تھے۔ پیروں تلے کی زمین ہلا دینے والی ڈوبتے جہاز جیسی اس ہڑبونگ کے بیچ پلایو اور ایلیسیندا اپنی تھکن میں بھی مگن تھے، کیونکہ ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں انہوں نے اپنا گھر رقم سے بھر لیا تھا، اور اب بھی اپنی باری کے منتظر زائرین کی قطار افق کے اس پار تک پہنچی ہوئی تھی۔ فرشتہ ہی فقط ایک واحد ہستی تھا جو خود اپنے تماشے میں کوئی حصہ نہیں لیتا تھا۔ جالی کے نزدیک رکھے گئے تیل کے چراغوں اور عشائے ربانی والی موم بتیوں کی جہنمی تمازت سے چکرایا چکرایا سا وہ اپنا وقت اپنے مانگی کے ٹھکانے میں آسائش کی جستجو میں گزارتا۔ اول انہوں نے اس کو کپڑوں میں رکھنے والی گولیاں کھلانے کی کوشش کی، جو سیانی پڑوسن کے علم کے مطابق فرشتوں کی غذا تھی، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے پوپ کا وہ خاصا کھانے سے انکار کر دیا تھا جو تائب لوگ لاتے تھے۔ وہ اتنا کبھی نہ جان سکے کہ اس کا سبب اس کا فرشتہ ہونا تھا یا یہ کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور آخر کو وہ بینگن کے گودے کے سوا کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اس کی قوت برداشت ہی ایک اکیلی خارق عادت بات نظر آتی تھی، خاص کر ابتدائی ایام میں جب مرغیاں ان سماوی جوؤں کی تلاش میں جو اس کے پروں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی تھیں ٹھونگے مارا کرتی تھیں، اور اپاہج لوگ اپنے ناقص اعضاء سے چھونے کے لیے اس کے پر نوچا کرتے، اور سب سے زیادہ مہربان لوگ تک اس کو کھڑا کرنے کی کوشش میں پتھر مار دیا کرتے تاکہ وہ اس کو کھڑے قد دیکھ سکیں۔ وہ صرف ایک بار اس کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب ہو سکے تھے، جب انہوں نے بچھڑوں کو داغنے والے لوہے سے اس کے پہلو میں چرکا لگا دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ اتنے گھنٹوں سے بے حس و حرکت پڑا تھا کہ انہوں نے سوچا کہیں مر نہ گیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھوں میں آنسو بھرے بھرے اپنی جناتی زبان میں بلبلانے لگا، اور ایک بار اپنے پر پڑپڑائے تو مرغیوں کی بیٹ اور قمری خاک کا بگولا ناچنے لگا، اور دہشت کا وہ جھکڑ چلا جو اس دنیا کا تو نہیں لگتا تھا۔ گو بہتوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ خفگی کا نہیں بلکہ تکلیف کا مظاہرہ تھا، مگر اس دن کے بعد وہ سب احتیاط کرنے لگے کہ اس کو ناراض نہ کرے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس کی مفعولیت اس سورما کی سی نہیں جو اگلے حملے کے لیے سستا رہا ہو، بلکہ خابیدہ فتنے کی سی ہے۔ قیدی کی اصلیت کے بارے میں تو قول فیصل آنے کے انتظار کے دوران پادری گونزاگا نے مجمع کی شرارتوں کو خادماؤں کسی سمجھ بوجھ والے چٹکلوں سے قابو میں رکھا، مگر روم کی ڈاک نے آنے میں کوئی عجلت نہ دکھائی۔ کبھی وہ لوگ یہ دیکھتے کہ اس کی ناف ہے یا نہیں، کبھی یہ سوچتے کہ اس کی بولی کا تعلق آرامی زبان سے تو نہیں ہے، کبھی یہ کہ ایک سوئی کی گھنٹی پر وہ کتنی مرتبہ سما سکتا ہے، یا یہ کہ کہیں وہ محض کوئی پردار نارویجن والا نہ ہو۔ اور یوں وہ لوگ اپنا وقت بتایا کرتے تھے۔ اگر رحمت خداوندی نے آڑے آ کر پادری کی زحمتوں کا خاتمہ نہ کر دیا ہوتا تو یہ مختصر سے عریضے قیامت تک آتے جاتے رہتے۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں میں آنے والے بہت سے کھیل تماشوں میں ایک ایسی عورت کا گشتی تماشا بھی آیا جس کو والدین کی نافرمانی کرنے پر مکڑی بنا دیا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کی قیمت نہ صرف یہ کہ فرشتے کی دید کی رقم سے کم تھی، بلکہ لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت تھی کہ وہ اس کی مضحکہ خیز حالت کے بارے میں قسم قسم کے سوالات بھی پوچھ سکیں اور سر سے پیر تک اس کو چھو کر معائنہ بھی کر سکیں، تاکہ کسی کو بھی اس ہولناک حقیقت پر کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ مینڈھے جتنی ایک ڈراؤنی ترنتولا مکڑی تھی جس کا سر ایک غمزدہ دوشیزہ کا سا تھا، تاہم سب سے بڑھ کر دل ہلا دینے والی شے اس کی نامانوس ہیبت نہ تھی، بلکہ وہ پرخلوص انداز بیان تھا جس میں وہ اپنی بپتا کی ایک ایک تفصیل سناتی تھی۔ ابھی وہ بالی ہی تھی کہ ایک بار ناچ رنگ میں حصہ لینے کے لیے گھر سے چھپ کر چپ چاپ نکل گئی تھی،
اور جب وہ بغیر اجازت کے لیے ساری رات ناچ لینے کے بعد جنگل میں سے ہوتی ہوئی گھر لوٹ رہی تھی تو ایک ہولناک کڑاکے نے آسمان کو دو کر دیا اور شگاف میں سے لاوے کا برقی تیر سا لپکا جس نے اسے مکڑی بنا دیا۔ اس کا پیٹ فقط ان کوفتوں سے بھرتا تھا جو سخی لوگ اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ ایک ایسے نظارے کو جس میں اتنی انسانی سچائی بھری ہو اور اتنی خوف دلانے والی نصیحت ہو، کوشش کے بغیر ایک ایسے نکچڑے فرشتے کی نمائش پر غالب رہنا ہی تھا جو فانی انسانوں کی طرح آنکھ اٹھانا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ علاوہ ازیں جو تھوڑی بہت کرامات فرشتے سے منسوب کی گئیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ عقل کا فطور نظر آیا۔ مثلا وہ نابینا جس کو بینائی تو نہ ملی مگر 3 نئے دانت نکل آئے، یا وہ مفلوج جو چل تو نہ سکا لیکن لاٹری تقریباً جیت لی، اور وہ کوڑی جس کے زخموں کے اندر سے سورج مکھی پھوٹ نکلے۔ ان بہلانے والی کرامات کے سبب جو کہ ہنسی دل لگی سے زیادہ کیا تھی۔ فرشتے کی ساکھ گر تو چکی تھی کہ مکڑی بن جانے والی عورت نے آخرکار اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا، اور یوں پادری گونزاگے کا بے خوابی کا روگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتا رہا، اور پلایو کا آنگن بھی پھر سے اتنا ہی خالی خالی رہنے لگا جتنا وہ اس 3 دن کی بارشوں کے زمانے میں تھا جب کیکڑے کمروں میں رینگا کرتے تھے۔ گھر والوں کے لیے کوڑھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جو رقم انہوں نے اس دوران جمع کر لی تھی، اس سے انہوں نے چھجوں اور پھلواریوں والی 2 منزلہ حویلی کھڑی کر لی جس میں اونچی اونچی جالیاں لگائی گئی تھی کہ جاڑوں میں کیکڑے نہ گھس آئیں، اور دریچوں میں لوہے کی سلاخیں لگوائی گئی تھیں کہ فرشتے اندر نہ آ جائیں۔ پلایو نے بستی کے قریب ہی خرگوش پالنے کا کاروبار جما لیا اور بیلف کی نوکری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، اور ایلیسندر نے 100 ٹن ایڑی والے چند پمپ اور 7 رنگی ریشم کی پوشاکیں خریدی، وہی جو اس زمانے کی من موہنی عورتیں اتوار کے دن زیب تن کیا کرتی تھیں۔ بس مرغیوں کا دڑبا ہی ایک ایسی چیز تھا جس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی، جو وہ کبھی کبھار اس کی دھلائی کر دیتے تھے اور اس کے اندر لوبان سلگا دیتے تھے، تو یہ کوئی فرشتے کی عقیدت میں نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد فضلے کی اس سڑاند سے پیچھا چھڑانا ہوتا تھا جو آسیب کی طرح ہر وقت لپٹی رہتی تھی اور ان کے نئے مکان کو بھی پرانا کیے دے رہی تھی۔ جب بچے نے چلنا سیکھ لیا تو پہلے پہل انہوں نے احتیاط کی کہ وہ دڑبے کے بہت نزدیک نہ جانے پائے، پھر رفتہ رفتہ ان کا خوف دور ہوتا گیا اور وہ بدبو کے عادی ہوتے گئے، اور دوسرا دانت نکلنے سے پہلے ہی بچہ کھیلنے کے لیے جہاں سے جالی ٹوٹ رہی تھی دڑبے میں گھس گیا۔ فرشتہ بچے سے بھی اتنا ہی لیے دیے رہا جتنا وہ دوسرے لوگوں سے رہتا تھا، مگر وہ اس کی نت نئی چھیڑخانیوں کو اس کتے کے سے صبر سے برداشت کرتا رہتا جس کو کوئی خوش فہمیاں نہ ہوں۔ دونوں کو ایک ساتھ خسرہ نکل آئی۔ جس ڈاکٹر نے بچے کا علاج کیا وہ فرشتے کے دل کی دھڑکن سننے کے شوق کو دبا نہ سکا، اور اس نے اس کے دل میں اس قدر سیٹیاں بجتی اور گردے میں اتنی آوازیں سنی کہ اس کو فرشتے کا زندہ رہنا محال نظر آیا۔ پروں کی تک نے اس کو سب سے زیادہ حیرت میں ڈالا۔ اس مکمل انسانی بدن پر وہ اتنے فطری لگتے تھے کہ ڈاکٹر کی سمجھ میں یہ نہ آ سکا کہ آخر سب انسانوں کے جسم پر وہ کیوں نہیں ہوتے۔ جس وقت بچے نے اسکول جانا شروع کیا تو مرغی خانے کو دھوپ اور بارشوں کی وجہ سے تباہ ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ فرشتہ ایک بھٹکے ہوئے جاں بلب آدمی کی طرح یہاں وہاں گھسٹتا پھرتا تھا۔ وہ اسے جھاڑو مار مار کر خوابگاہ میں سے نکالتے تو پل بھر میں وہ باورچی خانے میں نظر آتا۔ وہ بیک وقت اتنے مقامات پر نظر آنے لگا کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ 1 سے 2 ہو گیا ہے، کہ وہ گھر بھر میں اپنی نو کو بڑھاتا پھر رہا ہے، اور بھنائی ہوئی اور بولائی ہوئی ایلیسینڈرا چیخ پڑی کہ اس فرشتوں بھرے جہنم زار میں جینا دوبر ہو گیا۔ وہ اب مشکل ہی سے کہا پاتا تھا اور اس کی بوڑھی آنکھیں دھندلا گئی تھیں کہ وہ ستونوں سے ٹکراتا پھرتا تھا۔
اب اس کے پاس جڑے ہوئے آخری پروں کے ننگے سرے ہی رہ گئے تھے۔ پلایو اس پر کمبل ڈال دیتا اور اتنا احسان اور کرتا کہ اس کو سائبان میں پڑے رہنے دیتا، اور تب ہی انہوں نے دیکھا کہ رات کو اسے بخار ہو جاتا اور وہ ہزیانی سا ہو کر بوڑھے ناروین والوں کی طرح زبان گھمایا کرتا۔ یہ چند موقعوں میں سے ایک موقع تھا جب وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اس کا آخری وقت آ گیا، اور پڑوس کی سیانی عورت بھی یہ بتانے سے قاصر تھی کہ وہ مرتے ہوئے فرشتے کے لیے کیا کیا کریں۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف یہ کہ اپنا بدترین موسم سرما جھیل گیا، بلکہ دھوپ سے روشن دنوں کے شروع ہوتے ہی سنبھالا لیتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ ذہن کے پرلے سرے پر سب کی نظروں سے دور کئی دنوں تک چپ چاپ پڑا رہا، اور دسمبر شروع ہوتے ہی چند لمبے اور سخت پر اس کے شہپروں پر نمودار ہونے لگے، بجوکے کے پر جو اس سے کہیں زیادہ ناتوانی کی ایک اور نحوست دکھائی دیتے تھے۔ مگر وہ اپنی تبدیلیوں کی وجہ ضرور جانتا ہوگا، اس لیے وہ اس بات کا بہت خیال رکھتا تھا کہ کوئی ان تبدیلیوں کو دیکھ نہ لے، کوئی وہ سمندری گیت نہ سن لے جو وہ وقتاً فوقتاً تاروں کی چھاؤں میں گنگنایا کرتا تھا۔ ایک صبح ایلیسینڈا بیٹھی پیاس کتر رہی تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا جو سمندروں پر سے ہوتا ہوا آ رہا تھا باورچی خانے میں در آیا۔ وہ اٹھ کر دریچے کے پاس گئی اور تب ہی اس نے فرشتوں کو اڑان بھرنے کی ابتدائی کوششیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ کوششیں اس قدر بھونڈی تھیں کہ اس کے ناخنوں نے سبزی کی کیاری میں گہرا نشان ڈال دیا تھا، اور اپنے پروں کی بھدی سی پھڑ پڑاہٹ سے جو ہوا میں ٹک نہیں پا رہے تھے وہ سائبان کو گرانے ہی والا تھا، پھر بھی وہ تھوڑا بہت اوپر اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایلیسینڈا نے جب اس کو ایک پھوس عقاب کی طرح تشویشناک انداز میں پر ہلا ہلا کر اور کسی نہ کسی طرح خود کو ہوا میں سنبھالے آخری مکانوں کے اوپر سے دور ہوتے دیکھا تو اس نے خود اپنے لیے اور اس کی خاطر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پیاس کترنے سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ تکتی رہی، اور اس وقت تک نظریں جمائی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، کیونکہ اب وہ اس کے جی کا جنجال نہ تھا بلکہ سمندری افق پر ایک خیالی نقطہ تھا۔